بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل، ہمارا سوشل میڈیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فوجی عدالتوں سے متعلق جو کیس ہے اس کی آج سماعت ہوئی، اور اس میں بڑے زبردست اس میں ریمارکس ہیں، میں وہ آپ کو رپورٹ کروں گا۔ پاکستان میں بہت زیادہ اہمیت ان کو نہیں دی جا رہی، اس لیے کہ یہ ریمارکس کچھ بھی دیں، فیصلے جو ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں آ رہے ہیں۔ لیکن آج جو سوال اٹھائے ہیں سپریم کورٹ میں آئینی بینچ نے، وہ بڑے اہم سوال ہیں، اس کا میں تذکرہ کروں گا۔ اور دوسرا، میں مسلسل یہ بتا رہا ہوں کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پریشر بڑھے گا۔ اب جو بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں، خاص طور پر ایلان مسک کے اس ٹویٹ کی، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ ایک برٹش ایم پی نے یہ کہا کہ کیا جو امداد دی جا رہی ہے پاکستان کو، کیا وہ صحیح استعمال ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا، خود ہی جواب دیا، نہیں، اس کو ایلان مسک نے ری پوسٹ کیا ہے یہ کہہ کر کہ ایبسولیوٹلی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تمام ایڈوائزر سے یہ کہا تھا کہ جب تک ایڈمنسٹریشن نہ حلف اٹھا لے 20 جنوری تک، تو آپ کسی معاملے پر بات نہ کریں۔ لیکن ایلان مسک جو ہیں، وہ سب سے پاورفل آدمی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں، یعنی ہوں گے، کیونکہ ان کو ایک نئے ادارے کا سربراہ بنایا گیا ہے جو تمام اداروں کی جو کارکردگی ہے اس کا جائزہ لے گا، اس پر رپورٹ دے گا اور اس پر ایک نظر رکھے گا۔ گویا ٹرمپ کے بعد جو پریزیڈنٹ ہوں گے، ہر ادارے میں اگر کسی کی انٹرونشن ہوگی تو وہ ایلان مسک کی ہوگی۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو امداد دی گئی، جو برٹش پارلیمنٹ نے کہا، سوال کیا کہ کیا وہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ایبسولیوٹلی ناٹ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر آئی ایم ایف کے پیسے بھی بند ہوں گے، جی ایس پی پلس سٹیٹس وہ بھی۔ اچھا، اب یہ جو ساری سچویشن ہے، کوئی پاکستانی اس سے خوش نہیں ہے، ہم بھی اس سے خوش نہیں ہیں، لیکن یہاں پر جو طاقت کے نشے میں جو لوگ ہیں، یہ جو حکومت ہے، یہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی، یہ تانے دے رہے ہیں، یہ بجائے اس کے کہ اس کا ادراک کریں، یہ معاملات کو اور طرف لے جا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو جناب ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ تو یہ ایک ہم ایسے فیز میں جا رہے ہیں جس میں بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیژن کرنے ہوں گے، اور جو وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، کیونکہ خالد یوسف چودھری جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے جو انٹر پارلیمنٹری یونین کے نمائندہ جو یورپ کے سے بھی بات کی ہے، اور وہ بھی اپنا آبزرور بھیج رہے ہیں کہ جو ٹرائل ہو رہے ہیں جیل میں جو ہوئے ہیں، وہ فیئر ٹرائل نہیں ہوئے عمران خان صاحب کے، بھلے وہ سائفر کیس تھا، توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس یا دہشت گردی، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی اپنا بندہ بھیج رہے ہیں۔ خیر، وہ اس سے پہلے بھی آیا تھا لیکن انہوں نے اس کو اجازت نہیں دی تھی، بٹ اب سچویشن از ڈفرینٹ۔ اور اب آ جائیں اس سارے معاملے میں جو کیسز چل رہے ہیں فوجی عدالتوں میں، سیولینز کے جو ہوئے فیصلے، اس کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں جو جج صاحبان ہیں، انہوں نے بہت ہی اہم سوال اٹھا دیے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا سوال تو یہ کیا ہے کہ دائرہ اختیار ملٹری کورٹس کا کون طے کرتا ہے، یعنی کون سا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں جانا ہے، کون سا کیس سیولین میں جانا ہے، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے، اور اس کا دائرہ اختیار کیا ہے، اور کیسے اس کی تفریق کی جاتی ہے، اور ایف آئی آر بھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پیش کریں۔ پھر یہ بھی سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ دہشت گردی میں جو ملوث تھے وہ کل کتنے لوگ ملوث تھے، اور جو اے ٹی سی کا دائرہ کار ہے وہ کیا ہے، اور پھر یہ بتائیے کہ جو کسٹڈی میں لینے کا پروسیس تھا فوجی عدالتوں میں، وہ کس نے انیشیٹ کیا، وہ کیسے انیشیٹ ہوا، وہ کس قانون کے تحت وہ انیشیٹ ہوا، اور آئین کو معطل کیے بغیر دنیا میں کہاں پر فوجی عدالتیں لگیں اور فوجی عدالتوں نے سزا سنائی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہوا، جج صاحبان نے یہ کیا کہ کراچی میں حملہ ہوا، جی ایچ کیو میں حملہ ہوا، اور آرمی چیف کے جہاز کو ہائی جیک کرنے کا، آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کا جب جہاز آ رہا تھا، نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ جی ان کو ادھر پاکستان میں نہیں اترنے دینا، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، تو پھر ایک دہشت گردی کا ہائی جیکنگ کا پرچہ ہوا کہ اس کی سماعت کہاں پر ہوئی، یعنی
ایکسکیوز می کہ جو ہائی جیکنگ کا پرچہ ہے، جی ایس کیو پر حملے کا پرچہ ہے، کراچی میں دہشت گردی کے واقعات تھے، ان کی سماعت کیا فوجی عدالتوں میں ہوئی؟ ان کی سماعت کہاں پر ہوئی؟ اور کیا جو کلبھوشن یادو ہے، کیا اب اس کا جو مقدمہ ہے، جو ایک جاسوس ہے، جو ایک غیر ملکی شہری ہے، جس کے اوپر ایک بڑا الزام ہے پاکستان میں دہشت گردی کا، کیا اس کا مقدمہ اب پھر دہشت گردی کے چارجز میں فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے؟ 2D جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کیونکہ کالعدم اس کو قرار دے دیا گیا. تو یہ بڑے اہم سوالات آج انہوں نے اٹھائے. اور پھر ایک اور بات ہوئی کہ فوجی عدالتیں جن کو سزائیں دے رہی ہیں، جو ATC ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں، وہ ان کو رہا کر رہی ہیں. تو کیا جج صاحبان نے یہ سوال کیا کہ کیا جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ثبوت ہیں وہ زیادہ بہتر دیے جا رہے ہیں اور فوجی عدالتوں میں جو ثبوت دیے جا رہے ہیں وہ بہتر نہیں تھے؟ کیا وجہ ہے کہ وہاں سے فوجی عدالتوں سے سزائیں اور ATC عدالتوں سے لوگ بری ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی شواہد کی کمی ہے؟ پھر جج صاحبان نے یہ کہا کہ اگر پروسیکیوٹر اچھے ہوں تو آپ جج صاحبان فیصلہ دے دیتے ہیں، کیونکہ ججز نے شواہد کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ویسے میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. شواہد جیسے بھی ہوں، پاکستان میں عدالتیں ہمیشہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں. کہتی یہی ہے کہ جی ہم نے شواہد کے مطابق فیصلہ دیا ہے. یہی عدالتیں ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی، یہی عدالتیں ہیں جنہوں نے ان کو بری کر دیا. انہی عدالتوں نے اب عمران خان کو پکڑا ہوا ہے اور یہی عدالتیں آگے جا کے مجھے یقین ہے کہ عمران خان کو بری کر دیں گی. اب انسداد دہشت گردی، اچھا ایک میں پہلے ریمارک اور جو امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کیا 9 مئی دہشت گردی سے بڑا جرم ہے، بڑا واقعہ ہے کہ آپ نے دہشت گردی کے جو سارے یہ جو میں نے مقدمات جن کا ججز نے حوالہ دیا، وہ طیارہ اغوا کیس تھا یا GHQ پر حملہ تھا یا دوسری دہشت گردی تھی، وہ کوئی بھی جو کیس ہے وہ فوجی عدالت میں نہیں چلا. ایون کلبھوشن یادو کا جو کیس ہے وہ فوجی عدالت میں نہیں چلا. تو یہ سارے تو یہی کہا جج صاحب نے کہ یہ دہشت گردی سے بڑا واقعہ 9 مئی کا کہ آپ نے یہ اس میں چلایا. تو ایک جو اوور آل ہمیں امپریشن مل رہا ہے وہ ایسا کہ شاید یہ اب فیصلہ کریں گے جج صاحبان کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اچھا اب دیکھیں اس میں دیر از اے کیچ. 1.5 سال سے لوگ جیل میں تھے، فوجی عدالتوں کی کسٹڈی میں تھے، ان کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، سزائیں سنا دیں، کچھ لوگوں کی سزائیں معاف کر کے گڈ ول بھی کما لی گئی کہ جی دیکھیں جی بڑی نرم ہے جی، وہ تو معافی بھی کر دی گئی لوگوں کی. باقیوں کو بڑی سزائیں دی گئیں. یہ اعلیٰ عدالتوں میں سسٹین نہیں کر سکتی، انٹرنیشنل پریشر بھی آ رہا ہے. تو شاید پھر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس عینی بینچ سے یہ فیصلہ کروا لیا جائے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ سزا نہیں سنا سکتی، لیکن کچھ چیزیں لکھوا لی جائیں کہ آئندہ کرائٹیریا کیا ہوگا کہ کس کس بندے کو فوجی عدالتوں میں سزا دینی ہوگی اور یا ان کے کیس چلیں گے. تو یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو ریمارکس ہیں ججز کے وہ تو بڑے بولڈ ہیں، لیکن جو ماضی کا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھلے ان کے جتنے بولڈ ریمارکس ہوں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کنسپریسی رہی ہے اور یہ ججز اور یہ عدالتیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں اور حکومت کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی. اور اب تو یہ عینی بینچ جو ہے یہ تو پیداوار ہی حکومت کی ہے، کیونکہ جو کمیشن اس عینی بینچ کو بناتا ہے اس میں اکثریت حکومت کی ہے، یہ سارے حکومت کے ججز ہیں. تو یہ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالیں گے کہ اب یہ جو فوجی عدالتوں میں جو کچھ ہوا یا فوجی عدالتوں کا قیام کہ اس کو کس طرح سے قانونی شکل دے کے آگے لے کے جانی ہے، تاکہ جو ایک انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کی سزاؤں کو وہ نہیں مانتے، اور پھر یہ تو اگر عمران خان کا ٹرائل تو یہ فوجی عدالتوں میں نہیں چلا سکتے، کیونکہ ان کو بڑے بھرپور انداز میں وہاں سے میسج آیا کہ یہ کام ایکسیپٹیبل نہیں ہے، دنیا عمران خان کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو نہیں مانے گی. لیکن یہ میں خبر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے آپ کو صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ پتلونیں گیلی ہو چکی ہیں اور اب یہ کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر رہے ہیں اس صورتحال سے نکلنے کا، بچنے کا. لیکن جب تک یہ ریئلٹی میں پولیٹیکل پرزنرز کو رہا نہیں کریں گے تب تک، اور نئے الیکشن یا مینڈیٹ کی بات نہیں ہوگی تب تک معاملہ ختم نہیں ہوگا. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.